حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. تم پر مردار جانور اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کر دیا گیا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، اور وہ جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، اور جسے چوٹ ہوا مار کر ہلاک کیا گیا ہو، اور جو اوپر سے گر کر مرا ہو، اور جسے کسی جانور نے سینگ میں مار کر ہلاک کیا ہو، اور جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، الا یہ کہ تم اس کے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر چکے ہو. اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے بتوں کی قربان گاہ پر ذبح کیا گیا، اور یہ بات بھی تمہارے لیے حرام ہے کیونکہ تم جوئے کے تیروں سے تقسیم کرو. یہ ساری باتیں سخت گناہ کی ہیں. یہ سورہ مائدہ کی 30 آیت ہے، اور جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بندے کا معاہدہ ہے اس میں یہ بات داخل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کام کا حکم دیں بندہ وہ کرے، اور جس کام سے روکیں اس سے رک جائے. تو اب کچھ احکام بیان فرمائے جا رہے ہیں جن کی پابندی ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے. اور کیونکہ جو اہل عرب تھے ان میں کھیتی باڑی تو کم ہوتی تھی، لیکن ان کی معیشت کا دار و مدار یا تو تجارت پر عام طور سے ہوتا تھا یا شکار پر ہوتا تھا. تو اس وجہ سے ان کو شکار کے مسائل سمجھنے بھی بڑے ضروری تھے. کون سا جانور حلال ہے، کون سا حرام ہے. جبکہ زمانے جاہلیت میں اس قسم کی کوئی تفریق نہیں تھی، بلکہ جو ہاتھ لگ گیا کھا لیا. تو اس میں جو اس کے خاص ذبح کے طریقے ہیں ان کا کوئی اہتمام نہیں تھا، اور ہر قسم کے جانور کھا لیے جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں پہلے تو یہ ذکر کیا کہ تمہارے لیے کون سے جانور حرام ہیں. سب سے پہلے میتا یعنی مردار، اور دوسرے نمبر پر فرمایا والدم، خون. کسی انسان کے لیے خون کا کھانا یا پینا جائز نہیں ہے. صرف حدیث میں 2 مستثنا آئے ہیں کہ جگر یا کلیجی اور تلی، یہ بھی اصل میں خون سے ہی بنتی ہیں. خون ہی ہوتا ہے ایک طرح کا جمع ہوا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ممنوع نہیں ہے، وہ کھا سکتے ہیں باوجود خون کی ایک قسم ہونے کے. پھر فرمایا ولحم الخنزیر، یعنی خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے. اور خنزیر کے گوشت کے اندر نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے اگرچہ لحم کا لفظ استعمال کیا ہے لیکن اس میں اس کا پورا بدن مراد ہے، صرف گوشت نہیں بلکہ چربی، پٹھے وغیرہ سب داخل ہے، وہ بھی حرام ہے. وما اہل لغیر اللہ بھی، اور وہ جانور بھی حرام ہیں جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو. زمانہ جاہلیت میں لوگ جو ہیں وہ کسی دوسرے شخص کے نام پر ذبح کرتے تھے، اللہ کے نام پر کے بجائے. تو اس کو فرمایا گیا کہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر پکارا گیا ہو وہ بھی ناجائز حرام ہے. جیسے کسی بت کے نام پر قربانی کر دیتے تو یہ بالکل حرام ہو گیا. حالانکہ چاہے اس کا خون پوری طرح بہہ گیا ہو اور ذبح بھی صحیح طریقے سے کیا گیا ہو، لیکن
کیونکہ نام اس پر لیا گیا اللہ کے سوا کسی اور کا، تو اس واسطے وہ مستقل طور پر حرام ہو گیا۔ اسی میں وہ صورت بھی داخل ہے کہ اگرچہ نام اللہ کا لیا جائے لیکن وہ اس کا مقصود در حقیقت یہ ہو کہ اللہ کا نام لے کر کسی خاص شخص کو یا کسی خاص میت کو راضی کرنا مقصود ہوتا ہے۔ رضا اللہ کی مقصود نہیں ہے بلکہ اس آدمی کی رضا مقصود ہے، تو وہ بھی اسی قسم میں داخل ہے۔ پھر فرمایا والمنخنقہ، وہ جانور جو گلا گھٹ کر ہلاک ہو گیا جس کا، تو منخنقہ گلا گھٹا ہوا جس کا ہو، وہ بھی میتا کی ایک قسم ہے۔ والموقوذہ جو چوٹ سے ہلاک ہوا ہو، والمتعدیہ جو اوپر سے گر پڑا ہو اس میں ہلاک ہو گیا ہو، والنطیحہ اور کسی اس جانور کے سینگ نے اس کو مارا ہو جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی ہو، یہ سب جو ہیں حرام ہے۔ وما اکل السبع، اور جس کو درندے نے کھا لیا، شیر نے ایک مثلا فرض کرو ہرن پکڑا اور اس کو کچھ کھا لیا، اب کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اس کو کھائے، ہم یہاں تک کہ اگر اس کا وہ جو صحیح طریقہ ذبح ہے وہ بھی حاصل ہو گیا ہو بالفرض، کہ مثلا اس نے اس کو عام طور سے شیر ایسا کرتے ہیں کہ گردن سے پکڑتے اور اس کا خون پی لیتے، تو خون تو اس میں بھی نکل جاتا ہے، لیکن کیونکہ درندے نے کھایا تو اس وجہ سے وہ اس کے عموم میں داخل ہے۔ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، سوائے اس جانور کے کہ اس کے مرنے سے پہلے تم نے اس کو ذبح کر لیا۔ مثلا یہ کہ ایک شیر نے فرض کرو کہ ایک بکری پکڑی اور کچھ نہ کچھ اس کے پشت میں سے کھا لیا، کچھ کر لیا، لیکن اس کی جو ابھی وہ زندہ بھی ہے اور وہ رگیں بھی سلامت ہیں جن سے شرعی طور پر ذبح کیا جاتا ہے، تو اگر اس کے مرنے سے پہلے کوئی آدمی جا کر اس کے گلے پر چھری پھیر دے بسم اللہ کہہ کر تو وہ حلال ہو جائے گا، باوجود ہے کہ ما اکل السبع میں داخل ہے، یعنی درندہ نے کھایا تھا لیکن درندے کی کھانے سے فوراً موت واقع نہیں ہوئی تھی، زندہ تھا اور اس کی رگیں بھی موجود تھیں جن کو ذبح کر کے شرعی طور پر کوئی جانور حلال ہوتا ہے، تو اس کا استثناء کر دیا۔ اب یہ یہاں پر یہی حکم ہے ان چیزوں کا کہ جو تیز دھاردار آلہ نہیں رکھتی، اگر تیز دھار آلہ ہے اور اس سے کسی کو قتل کیا گیا ہے یا مارا گیا ہے، ذبح کیا گیا ہے، تو یہ جائز ہے، اور اگر شرائط ذبح پوری ہو گئی جن میں یہ بات داخل ہے کہ ہر جانور کے گلے میں 4 رگیں ہوتی ہیں، تو ان میں سے ایک جو ہے وہ ہے جس سے کھانا جاتا ہے اور ایک وہ ہے جس سے سانس لیا جاتا ہے اور 2 خون کے رگیں ہیں، تو ان 4 میں سے اگر 3 بھی کٹ جائیں تو جانور حلال ہو جائے گا، لیکن اگر 3 پوری نہ کٹیں، 2 کٹیں یا 1 کٹے تو حلال نہیں ہوتا۔ بسم اللہ پڑھ کر ان رگوں کو کاٹنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اب اگر کسی شخص نے کوئی جانور کو خود مارا، اگر وہ کوئی دھاردار چیز سے مارا ہے جیسے کہ تیر، وہ دھاردار تھا اور وہ جا کر پرندے کو لگا یا کسی حلال جانور کو لگا اور وہ اس زخم کے لگنے کی وجہ سے بالآخر ہلاک ہو گیا، تو اگر تیر مارتے وقت بسم اللہ پڑھ لی تھی تو اب دوبارہ اس کو حلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ حلال ہو جائے۔
یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جانوروں کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ جانور ہیں جو پالتو نوعیت کے جانور ہیں اور عام طور سے انسان کے قابو میں آ جاتے ہیں، جیسے بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے یا مرغ وغیرہ ہے. تو ان کے لیے تو ان کے حلال ہونے کا تو ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ ان کو پکڑ کر ان کو ذبح کیا جائے، باقاعدہ 4 میں سے 3 رگیں کم از کم کاٹ کر، جیسا کہ پیچھے عرض کیا گیا. اس کو ذبح اختیاری کہتے ہیں. البتہ اگر کوئی جنگلی قسم کا جانور ہے تو عام طور سے انسان کے قابو میں نہیں آتا، یا اصل میں تو پالتو تھا لیکن کسی وقت ہتھے سے اکھڑ گیا اور وہ قابو سے باہر ہو گیا، تو اس صورت میں ضروری نہیں ہے کہ 4 رگیں ہی کٹیں، بلکہ اگر تیز دھار کے آلے سے اس کو ہلاک کر دیا جائے، کہیں بھی وہ جا کر لگا ہو اور اس سے وہ ہلاک ہو جائے، بشرطے کہ تیر پھینکتے وقت بسم اللہ پڑھی گئی ہو، تو وہ حلال ہو جاتا ہے. پھر اس کے 4 رگیں کٹنے کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ جسم کے کسی بھی حصے پر لگے تو وہ حلال ہو جائے گا، بشرطے کہ بسم اللہ پڑھ کے تیر پھینکا گیا ہو اور آلہ جو ہے وہ دھاردار ہو. لیکن اگر وہ آلہ دھاردار نہیں ہے بلکہ سخت ہے، تو اگر کسی جانور کو وہ مارا جائے تو اس کو چوٹ لگتی ہے، اس کا گلے کا جو خون ہے وہ باہر نہیں جاتا، چوٹ لگتی ہے، چوٹ سے کے صدمے سے وہ اس کا دل بند ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے. تو وہ جو کہلاتا ہے موقوذہ کہلاتا ہے. تو یہ بندوق کی گولی جو ہوتی ہے، اس سے اگر کسی کو مارا جائے، فقہاء کرام نے فرمایا بندقہ اصل میں غلیل کو کہتے ہیں، تو غلیل سے اگر کسی کو جانور کو پرندے کو مارا، بسم اللہ پڑھ کے پھینکا، وہ وہیں ہلاک ہو گیا، تو یہ جائز نہیں ہوا، حلال نہیں ہوا، بلکہ آپ کو جانا چاہیے تھا اور جا کر، جبکہ آپ کے پاس ایک دھاردار آلہ موجود ہے، اس دھاردار آلے سے اس کو ذبح کرنا چاہیے تھا قاعدے کے مطابق. اگر نہیں کیا تو حلال نہیں. اب بندوق کی گولی کے بارے میں 2 نقطہ نظر ہیں. ایک یہ کہ بندوق کی گولی چونکہ گھساردار نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک پتھر کی طرح ہوتی ہے، تو اس لیے اس کی چوٹ سے جب کوئی مرے گا تو وہ یہ سمجھا جائے گا کہ پتھر کی چوٹ سے مرا ہے، اگرچہ زیادہ پریشر سے چھوڑنے کی بنا پر اس کی طاقت بہت بڑھ جاتی ہے، لیکن فی نفسی ہی وہ کسی دھاردار چیز سے آلے سے نہیں مرا. اس واسطے جب تک ایسا نہ ہو کہ وہ زندہ اس کو پا لیا جائے اور پھر جا کر اس کی گردن پر چھری پھیری جائے بسم اللہ کہہ کر، اس وقت تک وہ حلال نہیں ہوگا. دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ دھاردار چیز کو اگر کسی جانور کے گلے پر پھیرا جائے، اس کی جو شرط لگائی ہے شریعت نے، اس کا اصل مقصود یہ ہے کہ خون بھاری تعداد میں باہر نکل جائے. اگر چوٹ سے پتھر مارے تو پتھر کی چوٹ سے اگر کسی کو کوئی ہلاک ہو تو خون پوری طرح باہر نہیں نکلتا اور اندر ہی گھٹ جاتا ہے، تو پورے جانور کو وہ ایک ناپاک بنا دیتا ہے. اور اگر دھاردار آلے سے کسی کو مارا جائے تو اس میں خون اتنا بہتا ہے کہ اندر خون کے جمنے کا احتمال نہیں رہتا. تو یہ ہے اصل مقصود. تو گولی میں بھی اگرچہ چوٹ لگتی ہے لیکن گولی کے اندر گولی جو ہے وہ آر پار بھی ہو سکتی ہے اور اندر جا کر وہ خون کو باہر اس بڑی تعداد میں نکالتی ہے
کہ جو عام طور سے بسا اوقات چھری سے بھی اتنا زیادہ خون نہیں نکلتا، چونکہ اس میں یہ علت پائی جا رہی ہے لہذا اس کو حلال ہوگا۔ یہ دو نقطہ نظر ہیں مختلف علماء کے، دونوں کے پاس دلائل ہیں، دونوں قابل احترام ہیں، لیکن احتیاط ظاہر ہے اس میں ہے کہ گولی کے ذریعے اگر شکار کیا گیا ہے تو پہلے جا کر زندگی میں اس کو حلال کیا جائے، ورنہ اس کو یہ سمجھا جائے کہ بہتا ہو۔ احتیاط اس میں ہے بے شک، لیکن گنجائش اس کی بھی ہے جیسے میں عرض کیا، اور اس کے متعدد دلائل ہیں جن کا یہاں موقع نہیں۔ آگے فرمایا وما ذبح علی النصب، وہ جانور جو قربان گاہوں پر، بتوں کی قربان گاہوں پر جن کو ذبح کیا گیا، نصب یہ جمع ہے نصاب کی یا نصب کی، تو وہ دونوں یہ الفاظ کہلاتے ہیں، یہ بولے جاتے تھے بت خانے کے اندر، مندروں میں ایک جگہ ہوتی تھی جس کے کنارے پر بت رکھے ہوتے تھے، اور وہ اس جگہ پر ایک پلیٹ فارم جیسا ایک پتھر اس طرح کا رکھ دیا جاتا ہے، جس کا دیکھتے یاد میں پتہ چلے کہ کسی خاص مقصد کے لیے اس کو رکھا گیا ہے۔ تو وہ عام طور سے تو بتوں کے قدموں میں پلیٹ فارم ہوتا تھا، وہاں سے لوگ آتے تھے، وہاں پر جانور ذبح کرتے تھے، گویا بت کو خوش کرنے کے لیے ہم نے اس کے اوپر قربان کر دیا، اس کے پاؤں پر قربان کر دیا۔ یہ جو پلیٹ فارم ہوتا تھا اس کو قربان گاہ بھی کہتے تھے، اس کو تھان بھی کہا جاتا ہے، استھان بھی کہا جاتا ہے اردو میں۔ تو ان تھانوں کے اوپر لا کر ذبح کرتے تھے، تو یہ بھی ناجائز حرام قرار دے، یعنی چاہے وہ صحیح طریقے سے ذبح کیا ہو، چاہے نام اللہ کا لیا ہو، لیکن جا کے بت کے اوپر، بت کے تھان کے اوپر جا کر اس کو ذبح کیا، بت کو خوش کرنے کے لیے، بت کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، یہ بھی شرک کا ایک شعبہ ہے، لہذا اس کو بھی نازع کر دیا۔ پھر آگے فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ بات بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ تم تیروں کے ذریعے تقسیم کرو۔ یہ لفظ جو ہے اس کا لفظی ترجمہ یہی ہے کہ تیروں کے ذریعے تقسیم کرنا، لیکن یہ بہت مشہور اصطلاح تھی جاہلیت میں جس کو استقسام بالازلام کہتے تھے۔ وہ یہ تھا کہ وہ کسی تھیلے میں تیر بہت سارے رکھ دیتے تھے، اور ایک طریقہ یہ تھا ان تیروں سے فائدہ اٹھانے کا کہ کوئی فال نکالنی ہو کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، تو وہ اس پر تیروں پر کسی تیر پر لکھ دیا کہ ہاں کرو، کسی بھی لکھا نہیں کرو، اور اس کو گٹمٹ کر کے پھر دیکھتے تھے کہ یہ میں نکالتا ہوں تو دیکھا ہاں والا نکل آیا تو کریں گے، نہیں والا نکل آیا تو نہیں کریں گے۔ تو یہ استقسام بالاسلام ایک طرح سے کہا جاتا تھا، اور اس میں حرام حلال کی بھی کوئی تمیز نہیں تھی۔ ایک چیز جو حرام ہے اس کے بارے میں استخارہ ہو رہا ہے استقسام بالاسلام کے ذریعے کہ یہ کروں یا نہ کروں۔ ارے بھائی وہ تو حرام ہے، تم کرنے کا سوال ہی اس وقت پیدا نہیں ہوتا۔ ایک فرض ہے اس کے بارے میں کرے آدمی کہ یہ فرض ادا کروں کہ نہ کروں، یہ فضول بات ہے، اس لیے کہ وہ پہلے ہی فرض ہے، اس کے اندر یہ تردد ہی نہیں ہونا چاہیے کہ کروں یا نہ کروں، وہ تو کرنا ہی ہے۔ لیکن وہ ہر چیز میں یہ نکالا کرتے تھے، اس کو استقسام بالاسلام کہتے تھے۔ ایک طریقہ یہ تھا، اس میں ایک طرح سے جو ہے بلا وجہ ایک چیز کے اوپر اعتماد کرنا، ارے وہی سیدھا راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ جو خیر ہو مقدر فرما دے میرے لیے، جس کو استخارہ کہتے ہیں۔ لیکن تیروں کے ذریعے فیصلہ کرانا، یہ کوئی عالم غیب ہے وہ تیر، یا جن بتوں کے پاس کھڑے ہو کر وہ کیا جا رہا ہے وہ بت عالم الغیب ہے،
جو تمہیں بتا دیں گے کہ ہاں اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، لہذا یہ حرام ہے۔ دوسرا طریقہ استقسام الازلام کا یہ بھی تھا کہ بعض اوقات کسی دوسرے شخص کا اونٹ پکڑ لیا اس کی مرضی کے بغیر، اور پھر شراب کے نشے میں لوگ دھوتے ہیں، اونٹ پکڑ کے لے آئے ہیں اور جس کا اونٹ ہے اس کو پھر بعد میں منہ مانگے دام بھی دے دیں گے، لیکن فی الحال ہم لے آئے پکڑ کے، اور لا کر پھر اس کو چونکہ 10-12 آدمی مل کے لائے تھے تو ان کے اندر اب یہ کیسے تقسیم کریں، تو اس میں کسی کا کے اوپر مثلا 4 کلو کا گوشت، کسی میں 5 کلو کا گوشت، کسی میں ران، کسی میں جو ہے وہ مختلف حصے گوشت کے، اس طرح بہت سارے حصے بنا لیتے تھے اور پھر تینوں میں ڈال کر پھر نکالتے تھے کہ وہ جس کے جو حصہ آئے وہ لے جائے، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ تو برابر کے ساتھ برابر سے تقسیم کرنے کا کوئی رواج نہیں تھا، انصاف سے تقسیم کرنے کا نہیں تھا، بلکہ جو تیر کہہ دیں بس اس کو برابر کرنا ہوتا۔ اس کو استقسام الازلام بھی، اس کو بھی استقسام الازلام کہتے ہیں۔ تو دونوں طرح کے استقسام الازلام سے شریعت نے منع فرمایا کہ یہ بھی تمہارے لیے منع کر دیا گیا ہے، ذالکم فسق، یہ سارے کام جو ہیں یہ تمہارے لیے یہ گناہ کے کام ہیں، یعنی میتا کا کھانا، لحم خنزیر کا کھانا، اور جو ہے بغیر اللہ کے نام کے کوئی جانور ذبح کیا ہوا کھانا، گلا گھونٹا ہوا کھانا، چوٹ کھایا ہوا کھانا، اوپر سے گرا ہوا جانور، اور جس کو سینگ مار دیا ہو اور جس کو درندے نے کھا لیا ہو، یہ سب حرام ہے۔ اور جو تھانوں پر لا کر ان جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور استقسام الازلام کی جو صورت تم اختیار کرتے ہو وہ بھی حرام ہے۔ جہاں تک پہلے طریقے کا تعلق ہے جو فال نکالنے کے لیے کرتے تھے، اس میں فی الجملہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ 2 مباح کام ہیں، تو ان 2 مباح کاموں میں سے کوئی اختیار کرنا ہے، تو اس کے لیے اگر آدمی کوئی قرآن اندازی کر لے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں تو کوئی حرج بھی نہیں۔ کسی 2 مباح، دونوں مباح ہیں، دونوں جائز ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کام کا انتخاب کرنا ہے تو اس کے لیے قرآن اندازی بھی جائز ہے، تیروں کے ذریعے کر لے یا قرآن کے ذریعے کر لے۔ لیکن جو فرائض و واجبات ہیں یا جو معصیتیں اور گناہ ہیں ان کے بارے میں کوئی استخارہ نہیں، کوئی استقسام نہیں۔ درکار خیر حاجت ہی استخارہ نہیں، کار خیر کے اندر کسی استخارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ اس کی تفصیل ہے، تو حرام کر دیا گیا۔ بعد صلاۃ الاستخارہ ہے جس کے معنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی ہے کہ جب آدمی کو کسی قسم کا تردد ہو تو 2 رکعت نماز استخارہ پڑھ کر استخارے کی دعا پڑھ لے۔ بڑی عجیب دعا ہے کہ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، اے اللہ میں آپ کے علم سے خیر چاہتا ہوں اور آپ کی قدرت سے مدد چاہتا ہوں۔ فإنک تعلم فإنک تقدر ولا نقدر، کیونکہ آپ کو قدرت ہے ہمیں قدرت نہیں ہے۔ انک تعلم ولا نعلم، آپ کو علم ہے ہمیں علم نہیں ہے۔ یا اللہ یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں اگر وہ خیر ہے میرے دین کے اعتبار سے، میری دنیا کے اعتبار سے، تو پھر اس کو مقدر بھی کر دیجئے اور آسان بھی بنا دیجئے، اور اگر یہ شر ہے تو آپ اس سے مجھے محفوظ رکھیے اور اس کو مجھ سے دور کر دیجئے، اور اس کی جگہ وہ چیز عطا فرمائیے جو جس میں میرے لیے بھلائی ہو۔ بہترین دعا ہے، بس استخارہ اتنی دعا کر لے، پھر جو انشاءاللہ جو کچھ ہوگا وہ بہتری ہوگی۔ کوئی ضروری نہیں کہ اس کا کوئی جواب آئے، نہ کوئی ضروری ہے کہ خواب آئے، نہ کوئی ضروری ہے کہ کسی جانب ضرور دل مطمئن ہو جائے، لیکن اس کے بعد اپنی سی کوشش کرتا رہے، معلومات کرتا رہے، اس کے بعد پھر کام کرے گا تو انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی۔ یہ استقسام بالاسلام کا ایک متبادل طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔
اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. آج کافر لوگ تمہارے دین کے نامغلوب ہونے سے نا امید ہو گئے ہیں، لہذا ان سے مت ڈرو اور میرا ڈر دل میں رکھو. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا. لہذا اس دین کے احکام کی پوری پابندی کرو. ہاں، جو شخص شدید بھوک کے عالم میں بالکل مجبور ہو جائے اور اس مجبوری میں ان حرام چیزوں میں سے کچھ کھا لے، بشرطے کہ گناہ کی رغبت کی بنا پر ایسا نہ کیا ہو، تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے. پیچھے جن جانوروں کو حرام قرار دیا گیا تھا اور جن کاموں کو ناجائز قرار دیا گیا تھا، جیسے استقسام بالازلام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک زمانہ تو وہ تھا جب کافر غالب تھے اور تم مغلوب تھے. اس وقت میں تمہیں کوئی عام رواج سے ہٹ کر کوئی کام کرنا تمہارے لیے مشکل ہوتا تھا، کیونکہ اس پر تنقیدیں کی جاتی تھیں، تانے دیے جاتے تھے. اور ایک زمانہ تھا کہ جس میں کافر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ تم پر غالب آ جائیں گے. لیکن اب الحمدللہ وہ صورتحال نہیں رہی، بلکہ اب تمہارا غلبے کا وقت ہے. اور جو کافر لوگ ہیں وہ مایوس ہو گئے اس بات سے کہ اب ان کو ہمارے دین کے اوپر غلبہ حاصل ہو، یعنی اسلام پر غلبہ حاصل ہو. لہذا آپ کو چلے ہوئے رواج کے خلاف کوئی کام کرنے میں کوئی دشواری نہ ہونی چاہیے، اور آپ ان محرمات پر جن کا بیان کیا جا رہا ہے عافیت کے ساتھ عمل کر سکتے. اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. اور رضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا. یہ بڑی عظیم آیت ہے. اور ایک مرتبہ ایک یہودی نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا تھا کہ آپ کے اوپر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ جو اگر ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو، جس دن یہ نازل ہوئی تھی، ہم ایک جشن کا دن منا لیتے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ حضرت فاروق اعظم کے جواب میں فرمایا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ آیت کس جگہ اور کس دن نازل ہوئی. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں آتا ہے، یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل فرمائی تھی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ تقریباً قرآن کی آخری آیت ہے. اس کے بعد کوئی آیت احکام نازل نہیں، صرف ترغیب و ترہیب کی چند آیتیں ہیں جن کا نزول اس آیت کے بعد بتایا گیا ہے. آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں صرف 81 روز باقاعدہ حیات رہے، اور اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی. تو اس لیے یہ آیت آخری آیت ہے اور حجۃ الوداع کے وقت میں نازل ہوئی. اس میں تو یہ فرمایا گیا کہ آج ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو بعض حضرات نے یہ بیان کیا ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا گیا تھا، جزیرہ عرب
پر آپ کی مکمل حکومت قائم ہو جانے کے بعد وہ مقصد پورا ہو گیا. تو دین کے مکمل ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی بعثت کا مقصود پورا ہو گیا. اور بعض حضرات نے اس کے معنی یہ کیے ہیں کہ شریعت کے جو احکام قرآن کے ذریعے بھیجنے تھے، قرآن کریم کے ذریعے جو نازل کرنے تھے، وہ اب پورے ہو گئے. اب ہمیں قرآن کریم کے ذریعے کوئی حکم دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اب آپ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی تفصیلات بیان فرمائیں، تفصیلی احکام بیان فرمائیں، تو وہ آپ کے ذریعے امت تک پہنچ جائیں گے. لیکن قرآن کریم نے اب اپنے احکام جو کچھ نازل کرنے تھے وہ کر دیے، وہ مکمل ہو گئے. تو اب کوئی حکم والی آیت اس کے بعد نہیں آئے گی. اور یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اس کے بعد کوئی حکم والی آیت نہیں آئی. لہذا بعض حضرات جو سمجھتے ہیں کہ آیت ربا وہ اس کے بعد آئی ہے، یہ خیال درست نہیں، کیونکہ اس کے بعد کوئی آیت احکام نہیں آئی. البتہ ان سے مراد شاید ان کی وہ آیت ہو وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. یہ چونکہ آیت ربا کے بعد فوراً آئی ہے، اس لیے بعض حضرات نے اس کو آیت ربا سے تعبیر کر دیا. دوسری بات جو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. ایک دین تھا جو چلا آ رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اس کے بنیادی عقائد تو ایک ہی تھے، اللہ تعالی کی توحید، آخرت میں کا عقیدہ، انبیاء کرام پر ایمان، یہ بنیادی حقائق تھے. لیکن جزوی احکام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں اس زمانے کے حالات کی رعایت سے مختلف احکام جاری فرمائے تھے، کہیں سخت تھے، کہیں نرم تھے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدلتے ہوئے تدریجی حالات کو ختم کر کے اب واحد نظام دے دیا، دین کا، دین کو مکمل کر دیا. لہذا اب نہ کسی پیغمبر کی ضرورت ہے، نہ کسی رسول کی ضرورت ہے، نہ کسی نئی کتاب کی ضرورت ہے. تو اس آیت کریمہ سے ختم نبوت کا مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا، یعنی اب قرآن کے ذریعے کوئی حکم نہیں آئے گا، اور اگر کوئی آئے گا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے آئے گا. لہذا اس سے یہ بات طے ہو گئی کہ دین منحصر ہے قرآن میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں. اور جن کی سنت کی آپ نے اقتداء کی تلقین فرمائی ان کی سنت میں، یعنی خلفائے راشدین. تو دین کی کوئی ایسی چیز جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ دین کا حصہ ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ یا تو وہ قرآن سے ثابت ہو یا حدیث سے ثابت ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا خلفائے راشدین کے عمل سے ثابت ہو یا ان کے قول سے ثابت ہو. اگر کوئی عمل ایسا ہے جو نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نہ قرآن کریم میں آیا، نہ خلفائے راشدین نے اس پر عمل کیا، نہ اس کی ترغیب دی، اس کو مباح تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو دین کا حصہ بنا کر اس کو واجب، لازم، مستحب کہنا درست نہیں. اسی کا نام بدعت ہے. بدعت ہر نئی چیز کو نہیں کہتے،
ہر نئے کام کو نہیں کہتے، لیکن وہ کام جو دین کا حصہ بنا کر کیا جائے وہ بدعت ہے، چاہے دیکھنے میں وہ چیز اچھی لگ رہی ہے اور بظاہر اس میں ثواب کا کام نظر آتا ہو۔ اس کی میں مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ مغرب کی نماز 3 رکعتیں ہیں، تو یہ کچھ طاق عدد ہے، اس کو پورا کر کے 4 کر دیتا ہوں، 3 کے بجائے 4 کر دوں، تو چوتھی رکعت میں اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، اس نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس نے قرآن کریم کی تلاوت کی، اس نے رکوع کیے، سجدے کیے، تو کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، لیکن چونکہ اپنی طرف سے ایک چیز کا اضافہ کر دیا، اس واسطے وہ 4 تو کیا ہوتی 3 والی بھی ڈوب گئی۔ اس لیے کوئی بھی چیز دین کے اندر اس طرح داخل کرنا کہ جس کو جزو دین قرار دے دیا جائے اور اس کو لازم سمجھا جائے، واجب سمجھا جائے، اس کے نہ کرنے والے پر نکیر کی جائے، یہ چیز ہے جو کسی عمل کو بدعت بنا دیتی۔ اگر کوئی آدمی محض مباح سمجھ کر وہ کام کرے تو کچھ حرج نہیں، ناجائز نہیں ہے، لیکن جب اس کو دین کا حصہ بنا دیا جاتا ہے تو پھر وہ ناجائز ہو جاتا ہے، بدعت بن جاتا ہے۔ اب جیسے کوئی شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی پر محبت کے اعلیٰ، محبت کے تصور سے اپنے انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگا لے تو اپنے ذات میں جائز فعل ہے، مباح فعل ہے، لیکن کوئی کہے کہ یہ لازمی ہے، جب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے تو ضرور آدمی ایسا کرے، تو یہ لازمی ہونے کی جو بات کر رہا ہے، اس کا معنی یہ دین کا ایک ایسا حصہ ہے جو نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ہے، نہ خلفائے راشدین کے عمل میں ہے، تو وہ اس کو بدعت بنا دے گا۔ اور جب ایک چیز بدعت بن جاتی ہے لوگوں کے رواج کی وجہ سے، تو اس کو صرف مباح کی حیثیت میں کرنا بھی مشکوک ہو جاتا ہے۔ ساری دنیا تو اس لیے سے کر رہی ہے کہ یہ لازم ہے، واجب ہے، شرعاً شریعت کا حصہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں مباح سمجھ کے کر رہا ہوں، تو وہ در حقیقت ایک مصنوعی کارروائی ہوتی ہے۔ اس لیے جب کوئی چیز بدعت بن جائے تو چاہے آدمی صحیح نیت سے بھی کرے تو وہ نا قابل قبول ہے۔ ہاں، اگر سچے دل سے کوئی شخص مباح سمجھ کر کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ اس میں اللہ کی رحمت سے اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ بہرحال اس آیت کریمہ سے بدعات کی بھی نفی ہو رہی ہے۔ اب آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں وہی جو ابھی پیچھے جن چیزوں کی ممانعت کی گئی تھی کہ مردار نہ ہو اور گلا گھوٹ کر ہلاک نہ ہوا ہو، چوٹ سے ہلاک نہ ہوا ہو، وغیرہ وغیرہ، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ البتہ اگر کوئی شخص شدید بھوک کے عالم میں مجبور ہو جائے، فمن اضطر فی مخمصۃ، تو اس کے لیے جائز ہے کہ بقدر ضرورت کھا کر اپنی جان بچا لے، لیکن اس میں قید یہ لگا دی غیر متجانف لإثم، گناہ کرنے کی غرض سے نہ ہو، گناہ کرنے کی طرف میلان کی وجہ سے نہ ہو، یعنی کوئی شخص خنزیر بھوک کی شدت کے عالم میں مرا جا رہا ہے آدمی، اور اس وقت میں اس کے پاس کوئی کھانے کو کوئی چیز نہیں سوائے خنزیر کا گوشت، تو بقدر ضرورت جان بچانے کے لیے کھانا اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دی۔ لیکن کوئی آدمی اس لیے کہا کہ ذرا ساری زندگی تو یہ مزہ آیا نہیں، آج یہ مزہ لے کے دیکھتا ہوں، والعیاذ باللہ، تو اس گناہ کی طرف میلان کے ساتھ نہیں بلکہ ایک مجبوری کی صورتحال کے مطابق اس کو کہے۔ دوسری آیت کریمہ میں فرمایا کہ غیر باغ ولا عاد، یعنی نہ تو وہ لذت ڈھونڈ رہا ہو اس عمل میں
اور نہ حد سے تجاوز کر رہا ہو. جتنا جان بچانے کے لیے ضروری ہے بس اتنا ہی کرے، اس سے زیادہ نہیں. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اس رخصت سے فائدہ اٹھائے گا فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. تو اس کے اوپر نہ صرف کہ مغفرت فرمائے گا بلکہ رحم بھی فرمائے گا. تو معلوم ہوا کہ رخصت کی حالت میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت دی ہے تو اس رخصت کے اوپر عمل کرنا بھی یہ بندگی کا تقاضا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نہ صرف کہ مغفرت فرماتے ہیں بلکہ رحمت بھی فرماتے ہیں. اس وقت میں آدمی کوئی بہادری کا مظاہرہ کرے کہ میں تو نہیں کھاؤں گا خنزیر کا گوشت چاہے میری جان چلی جائے، تو وہ بندگی کا تقاضا نہیں ہے. بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک کہا گیا تھا نہ کھاؤ اس وقت تک پرہیز کر رہا تھا، جب کہا جا رہا ہے کہ کھاؤ تو اب ہمیں کسی چیز کی اصلیت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس سے ہمیں اپنی نفرت ہے. اصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع ہے، اطاعت ہے. تو جب تک وہ فرما رہے تھے کہ نہ کھاؤ تو نہ کھانا ہی عبادت تھی، اور جب وہ فرماتے ہیں کہ کھا لو غیر متجانف للاسم تو وہ بھی عبادت ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا مقتضا یہی ہے کہ آدمی اس وقت میں وہ کھائے. اسی لیے بعض احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه کما یحب ان تؤتى عزائمه. اللہ تعالیٰ جس طرح یہ پسند کرتے ہیں کہ عزیمت کا کام بندہ کرے، اسی طرح یہ بھی پسند کرتے ہیں کہ جن چیزوں کی رخصت عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے ان رخصت پر عمل کرے. وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہ بھی بندگی کا تقاضا ہے. لہذا اس میں کوئی شبہ نہ رکھے کہ بھئی میں نے کھا تو لیا ہے میرا، لیکن میں کہیں میرے لیے گناہگار نہ ہوں، اللہ کو ناراض کرنے والا نہ ہوں. نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری دی ہوئی رخصتوں پر عمل کرنا بھی مجھے پسند ہے. تو اس لیے وہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں. کہہ دو کہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سکھا کر سدھا لیا ہو اور شکار کے لیے سدھا لیا ہو، وہ جس جانور کو شکار کر کے تمہارے لیے روک رکھیں اس میں سے تم کھا سکتے ہو، اور اس پر اللہ کا نام لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ جلد حساب لینے والا ہے. پچھلی آیات میں ان جانوروں کا ذکر تھا جن کو یا جن کے کچھ حصوں کو حرام قرار دیا گیا تھا. اب اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ کون سے جانور حلال ہیں، ان کے کیا اصول ہیں. تو چنانچہ پہلے مسلمانوں کا یہ سوال ذکر فرمایا گیا کہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں. یسألونک ماذا احل لهم. اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے ایک اصولی بات حلال جانوروں سے متعلق فرما دی کہ قل احل لکم الطیبات. آپ جواب میں یہ کہہ دیجئے کہ ستھری چیزیں، پاکیزہ چیزیں آپ کے لیے حلال کی گئی ہیں. یعنی جو صاف ستھری چیزیں ہیں، پاکیزہ ہیں، ان کو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، جس کا خود بخود مطلب یہ ہوا کہ جو گندی چیزیں ہیں، خبائث ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اب یہ کہ طیبات کون سی چیزیں ہیں، یعنی پاکیزہ چیزوں سے کیا مراد ہے، کیسے فیصلہ کیا جائے کہ یہ پاکیزہ ہیں یا نہیں ہے؟ اس میں ایک تو انسان کی طبیعت کا بھی اس میں لحاظ ہے کہ انسان کی طبیعت جن چیزوں کو کھانے میں نفرت محسوس کرتی ہے تو وہ پاکیزہ نہیں ہے، اور جن کو کھانے میں انسانی طبیعت نفرت محسوس نہیں کرتی تو ان کو طیبات کہا گیا ہے۔ اب بعض چیزیں تو ایسی ہیں جن پر انسانی فطرت یا انسانی طبیعت متفق ہے، سب جانتے ہیں کہ یہ کھانے کی چیز نہیں ہے، اور عام طور سے یہ انسانوں کے اندر یہ تصور موجود ہے کہ فلاں چیز گندی ہے، کھانے کے لائق نہیں ہے۔ اب مثلا عام طور سے جو حشرات الارض ہوتے ہیں، سانپ، بچھو وغیرہ، تو انسانی طبیعت کی اکثریت اس کو گندا سمجھتی ہے، چاہے کچھ لوگ، کچھ قبائل اس کو گندا نہ سمجھتے ہوں، لیکن ویسے تو مجموعی انسانی طبیعت اس سے نفرت کرتی ہے۔ اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں کچھ نفرت کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، کچھ کہتے ہیں کھانا چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں کھانا چاہیے۔ وہاں یہ فیصلہ کہ کون سی چیزیں طیبات ہیں اور کون سی خبائث ہیں، یہ در حقیقت اس کا فیصلہ انسان خود نہیں کر سکتا، کیونکہ انسانوں میں اختلاف ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے جائز، ایک گروہ کہتا ہے پاکیزہ، ایک کہتا ہے گندا، تو فیصلہ کون کرے؟ ظاہر ہے کہ پھر فیصلہ جو ہے پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کائنات کے مخالق کے پاس چھوڑا جائے گا۔ وہ جس کو کہہ دیں کہ یہ طیب ہے، پاکیزہ ہے، تو پاکیزہ ہوگا، اور جس کو وہ کہہ دیں کہ یہ پاکیزہ نہیں ہے تو پاکیزہ نہیں ہوگا، حرام ہوگا۔ اور اسی لیے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے قرآن کریم نے فرمایا یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے اور گندی چیزوں کو حرام قرار دیں گے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر اپنی طرف سے تو نہیں کہیں گے، ان هو الا وحی یوحی، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوگا، لہذا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا کہ کون سی طیب و کون سی خبیث ہے۔ اب اگر کسی کی طبیعت خراب ہو جائے، یعنی فطرت سے ہٹ جائے اور وہ کسی گندی چیز کو اچھا سمجھنے لگے، تو اس کی وجہ سے کوئی گندی چیز اچھی نہیں ہوگی، کیونکہ کائنات کے خالق و مالک نے اس کو گندا قرار دیا۔ اب جیسے خنزیر ہے، تو اب خنزیر ایسی چیز ہے کہ جس کو بہت سے لوگ بڑے شوق ذوق سے کھاتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کا گوشت جو ہے وہ گائے اور بکری ان سب سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے، الیاذ باللہ، تو ان کے نزدیک تو وہ طیبات میں شامل ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ یہ طیبات میں سے نہیں ہے، تو بندے کو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ اس کو طیبات میں شامل نہ کرے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ طیبات میں وہی چیز داخل ہوگی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی طیب فرمائے۔ بہت سی طبیعتیں ایسی ہیں، مثلا بعض ملکوں کے لوگ، چین کے لوگ ایسی چیزوں کو بھی کھاتے ہیں کہ جن کو دوسرے لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ تو اس لیے معلوم ہوا کہ انسان تنہا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کون سی چیز طیب ہے، کون سی چیز
خبیث ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا کہ ہم جس چیز کو حلال قرار دیں وہ سب طیبات ہیں، وہ تمہارے لیے حلال ہیں، ان میں سے کسی کو حرام کرنے کا تمہیں حق نہیں. اب اس میں سب چیزیں داخل ہو گئی. خلاصہ یہ نکلا کہ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع نہیں کیا تو وہ طیبات ہے، وہ کھا لو. ان کے اوپر اپنی طرف سے پابندیاں لگانا تمہارے لیے جائز نہیں، جیسا کہ سورہ انعام میں اس کی تفصیل آئی. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی طور پر یہ بتا دیا. اب یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو جانور حرام ہیں ان کے حرام ہونے کے دو سبب ہوتے ہیں. ایک سبب یہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں طیب نہیں، جیسے خنزیر یا جیسے بندر. اور ایک حدیث میں یہ روایت آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جن جانوروں کی شکل میں انسانوں کو مسخ کیا گیا ہو بطور عذاب وہ حلال نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دے دیا، یعنی وہ اپنی ذات ہی سے طیب میں داخل نہیں. دوسرے یہ ہے کہ ہیں تو طیب یعنی پاکیزہ حلال ہیں، لیکن ان کو ذبح طریق کرنے کا طریقہ صحیح اختیار نہیں کیا گیا، اور ان کو ہلاک کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ شریعت کے خلاف ہے. پیچھے ذکر جو آیا تھا مردار کا، گلا گھٹے ہوئے جانور کا، اوپر سے گرے ہوئے جانور کا، سینگ مارے ہوئے جانور کا، درندوں کے کھائے ہوئے جانور کا، وہ سارے اس دوسرے قسم میں داخل ہیں. اور خنزیر جو ہے وہ یا کتا ہے یا خنزیر ہے یا بندر ہے یا چیتا ہے یا بھیڑیا ہے، یہ سب پہلی قسم میں داخل ہیں، یعنی جو طیب ہی جن کو قرار نہیں دیا گیا. اب ذبح کرنے کے جیسا میں نے پہلے عرض کیا دو طریقے ہوتے تھے. ایک یہ کہ جو پالتو جانور ہیں ان کو تو آدمی پال رکھا ہے، اس نے اس کے قابو میں ہے، جب چاہا اس کو گرایا اور گلے پر چھری پھیر دی، اس کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے. لیکن کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو انسان سے متوحش ہوتے ہیں، وحشی جانور، جنگلی جانور، وہ انسان کے قابو میں نہیں آتے، انسان کو دیکھتے ہی بھاگ جاتے، اور انسان کے بس میں یہ بھی نہیں ہے کہ ان کی دوڑ کا مقابلہ کرے ان کے ساتھ، اور ان کے اندر یہ طاقت بھی نہیں ہے کہ ان کو پکڑ کے رکھ لیں. طاقت تو گائے بھینس کے لیے بھی نہیں تھی، کیونکہ گائے بھینس اور اونٹ اس سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن اللہ تعالی نے ان کو مسخر کر دیا انسان کے لیے، تو وہ ان کے اندر وہ ان کے قابو میں آ گئے. لیکن دوسرے جانور جن کو اللہ تعالی نے مسخر نہیں فرمایا تو وہ انسان کے قابو سے باہر ہیں، بھاگتے پھرتے ہیں. ان کو شکار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی احکام اس آیت میں دیے. وہ یہ دیے کہ آپ نے جن شکاری جانوروں کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سکھا کر سدھا لیا ہو، یعنی وہ شکاری جانور بن گئے ہوں، کہ ان کو سدھایا، ایسا سدھایا کہ جب ان کو کسی جانور کے اوپر چھوڑا جائے گا تو وہ اس جانور کو پکڑ کر کھائیں گے نہیں، خود نہیں کھائیں گے، بلکہ لا کر مالک کو دیں گے. اس طرح سدھا لیتے ہیں. تو اگر کسی کتے کو شکاری بنایا ہے یہ خیال کر کے کہ یہ اس کے ذریعے شکار کرایا جائے گا، اور اس کے لیے اس کو تعلیم و تربیت دی ہے، وہ کتا تعلیم یافتہ ہو گیا تو سدھا لیا گیا،
تو اس کے بعد اگر وہ کوئی شکار کر کے لائے، آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کو چھوڑا اور وہ شکار کر کے لایا تو اس کو کھا لو۔ اب یہاں دو صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ وہ جانور نے اس کو ہلاک ہی کر دیا، تو اگر بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا تھا اور اس جانور نے اس کو ہلاک کر دیا تو اس کے کھانے کے لیے بھی اگر بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا ہے تو گنجائش ہے۔ لیکن اگر اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جانور نے خود نہیں کھایا اور اپنے مالک کو لا کر دے دیا، اس وقت اس میں جان باقی ہے، تو پھر اس صورت میں حکم دیا گیا ہے کہ تم اس کو اللہ کا نام لے کر ذبح کرو، اور اب اس کی زکوٰۃ اختیاری بن گئی، لہذا اس پر ذبح کے سارے شرائط پورے ہونے ضروری ہیں کہ گلے پر چھری پڑی جائے اور 4 میں سے کم 3 رگیں کٹیں، یہ ضروری ہوگا۔ تو فَكُلُوا فرمایا وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ، جن شکاری جانوروں کو تم نے سکھا کر مکلبین ان کو سدھا لیا، تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور تم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان کو سکھا رہے ہو، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو جو جانور وہ پکڑ کر رکھے ہیں تمہارے واسطے اسے تم کھا لو اور اللہ کا نام لو اس پر۔ یہ پہلے بھی آیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام جس جانور پر لیا جائے وہ حلال نہیں ہوتا، اور یہاں اللہ تعالیٰ کے نام کا خاص طور پر ذکر کیا کہ تم اللہ کے نام لو اس کے اوپر ذبح کرتے ہوئے، اور قرآن کریم میں کئی جگہ اس کا ذکر آیا ہے کہ اللہ کے نام سے لے کر ذبح کرو۔ اب ذرا یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو چیزیں جانور نہیں ہیں، حیوان نہیں ہیں اور حلال ہیں، جیسے سبزیاں ہیں، ترکاریاں ہیں، دالیں ہیں، گندم ہے، جو ہے، ان سے پکائی ہوئی روٹی ہے، تو اس کے کھانے کے لیے، اس کے حلال ہونے کے لیے اللہ کا نام لینا کوئی شرط نہیں قرار دیا گیا۔ بے شک مستحب ہے کہ کھاتے وقت آدمی بسم اللہ پڑھے، لیکن حلال ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے ان کے کہ ان کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے، لیکن کسی جانور کے حلال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا نام لے۔ لہذا اگر فرض کرو صحیح طریقے سے ذبح کیا، گلے پر چھری صحیح طریقے سے پھیری، 4 رگیں کٹ گئیں اور خون خوب بہہ گیا، مگر اللہ کا نام نہیں لیا، جان بوجھ کر نہیں لیا، تو حلال نہیں ہوگا۔ یہ فرق ہے جاندار حلال چیزوں میں اور بے جان حلال چیزوں میں۔ بے جان حلال چیزیں ویسے ہی حلال ہیں اور ان پر اللہ کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، حلال ہونے کے لیے شرط نہیں، یہاں حلال ہونے کی شرط۔ وجہ اس کی یہ ہے، یہاں پر اللہ کا نام لینے کا جو حکم دیا گیا ہے اس کا پس منظر یہ ہے، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جاندار لوگ بھی ایسے پیدا کیا ہے جن میں روح ہے، یہ بھی جاندار ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ ایک جاندار کو دوسرے جاندار قتل کر کے اس کو کھانا یہ اصلا جائز نہ ہونا چاہیے تھا، جیسا کہ بہت سے مذہب والے کہتے بھی ہیں کہ بھائی تم بھی جاندار وہ بھی جاندار، تمہاری کیا فضیلت ہے کہ تم اس کو کھاؤ؟ کوئی تمہارے اگر کوئی آدم خور قبیلہ ہو اور وہ تمہارا شکار کر کے کھائے، یا تمہیں ذبح کر کے یہاں پر چھری پھیر کر اور کھائے،
تو کیا کہو گے اس کو کہ یہ آدم خور ہے، جنگلی ہے، یہ وحشی ہے، یہ اس میں انسانیت نہیں ہے. لیکن وہی کام تم گائے کے ساتھ کر رہے ہو، وہی کام تم بکری کے ساتھ کر رہے ہو، وہی کام تم مرغی کے ساتھ کر رہے ہو، اور بڑے آرام سے کر رہے ہو. کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ ہم نے کوئی ظلم کیا ہے کسی جاندار کو، اس کی زندگی لے لی اپنا مزہ کرنے کے لیے. تو یہ کیسے ایک انسان کے لیے جائز ہوتا کہ وہ اس کو ذبح کرتا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو خالق کائنات ہے ان کو مسخر فرما دیا بندے کے لیے، انسان کے لیے، کہ تمہارے لیے مسخر ہیں یہ، ہم نے ان کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، ان کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے. لکم فیہا دفء ومنہا تاکلون، یہ تمہارے کام ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. سردی ہو تو ان کی کھالوں سے تم گرمی حاصل کرو، اور جب بھوک لگے تو اس کا کھانا کھاؤ. تو جس ذات نے اس جاندار چیزوں کو تمہارے لیے حلال کیا، باوجود کہ بظاہر وہ ایک ظلم نظر آتا ہے، اس کے باوجود تمہارے لیے، تمہاری نفع کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے مزے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حلال کیا. تو کیا اس اللہ کو یاد نہیں کرو گے؟ جب تک نام نہیں لوگے اللہ کا، بسم اللہ واللہ اکبر، اس وقت تک تمہارے لیے حلال نہیں ہے وہ جانور. اس لیے حلال نہیں ہے کہ تم اعتراف پہلے کرو کہ یہ کام حقیقت میں میرے کرنے کا نہیں تھا، میرے مالک نے اپنے فضل و کرم اس کی اجازت دی ہے. تو اس لیے جب تک کہ نام نہیں لے لو گے اس وقت تک یہ تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہوگا، اصل پر جائے گا اپنے، اصلاً حلال نہیں تھا یہ تمہارے لیے. تو اگر تم اللہ کا نام لے کر دعا کرتے ہو تو حلال ہے. یہیں سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اور چیزوں میں تو اصل یہ ہے کہ وہ حلال ہوں تا وقت کہ ان کی حرمت کا کوئی دلیل نہ آ جائے. جیسے کہ روٹی ہے، چاول ہے، سبزیاں ہیں، سامنے نظر آ رہی سبزی، جائزے کھا لو، تحقیق کی بھی ضرورت نہیں کہ کہاں سے آئی تھی، بسم اللہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، اس کے باوجود بغیر حلال ہے. تو وہاں تو یہ صورت حال ہے. لیکن گوشت میں اصل یہ ہے کہ وہ حرام ہے جب تک اس کی حلت ثابت نہ ہو جائے، جب تک اس کے لیے کوئی دلیل نہ آ جائے اس کی حلت کی، اس وقت تک اس کو حرام سمجھا جائے گا. لہذا اگر شک پیدا ہو گیا کسی گوشت کے بارے میں کہ یہ حلال ہوا یا نہیں ہوا، اس پر اللہ کا نام لیا گیا یا نہیں لیا گیا، اس پر بسم اللہ پڑھی گئی یا نہیں پڑھی گئی، اس کی رگیں کٹی یا نہیں کٹی، تو شک ہونے کی صورت میں وہ حلال نہیں ہو. عام چیزیں جو ہے شک ہونے کی صورت میں حلال رہتی ہیں، لیکن یہ شک ہونے کی صورت میں حلال نہیں رہتی. البتہ شریعت نے ایک اصول ایسا بنا دیا جو ہمارے لیے آسانی کا اصول ہے کہ اگر کسی مسلمان کے ہاتھ سے تمہیں گوشت مل رہا ہے تو مفروضہ یہی ہوگا کہ وہ اس نے حلال کر کے کھا دیا ہے تمہیں. وہاں اصل یہی ہے، کسی مسلمان کے ہاتھوں سے جب گوشت مل رہا ہے تو سمجھو کہ حلال ہے، تا وقت ہے کہ کوئی دلیل حرمت نہ آ جائے. تو وہ لیکن اصل اس میں حرمت ہی ہے. تو یہ بات اللہ تعالی نے فرمائی کہ اللہ کا نام لو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. ہر حکم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی تقریباً ہر حکم کے ساتھ اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا رعب دل میں رکھو، اس لیے کہ احکام اور قوانین پر صحیح عمل اللہ تعالیٰ کی ڈر کے بغیر ممکن نہیں. محض جکڑ بند سے، قانون کی جکڑ بند سے، پولیس کے پہروں سے جرائم ختم نہیں ہو سکتے.
جب تک دلوں میں اللہ کا خوف پیدا نہ کیا جائے، اس کے سامنے حاضری کا احساس پیدا نہ کیا جائے۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ جب کہا جاتا ہے کبھی آخرت کی فکر کرو، وہاں جا کے کیا ہوگا، حرام کام نہ کرو، کہتے ہیں بھائی دیکھا جائے گا جب آئے گا، وہ تو بہت ابھی برائل ہیں اس میں، ابھی زندگی ہماری ہے، پھر برزخ آئے گا، پھر حشر ہوگا، پھر نشر ہوگا، پھر کوئی صراط سے گزریں گے، پھر جا کے کہیں آئے گی، حساب کتاب ہوگا، تو ایک دن بھی 1,00,000 سال کا ہوگا، تو لمبا چوڑا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ سریع الحساب، ان اللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ کوئی دیر لگ جائے گی تو بچے رہیں گے اتنی دیر تک۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے حساب بہت جلدی لے لے گا، اس لیے اس بنیاد پر کسی غفلت کے دکھانے کا موقع نہیں۔